اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الملک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 77ویں یعنی 77، جبکہ ترتیب کے لحاظ سے 67ویں 67۔ اس سورہ میں کل 30 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ لفظ الملک کا روٹ ملک میم لام کاف ہے، جس کا مفہوم بادشاہ یا اختیار رکھنے کے ہیں۔ آپ اسے کنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اسے ساورن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لفظ سے بننے والے الفاظ جو قرآن کریم میں موجود ہیں، ملک، مالک، مالکن، ملکت، ملکوت، الملک، ملک، ملائکہ اور الملائکہ شامل ہیں۔ اب اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جو ہمارا خالق اور مالک حقیقی ہیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہم میں سے جس کسی کو بھی کو تھوڑے بہت اختیارات حاصل ہیں، ہم انہیں کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ للذی خلق الموت والحیات، جس نے خلق کیا موت اور حیات کو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچے تمہیں کون تم میں سے عملاً احسن ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ تبارک، تبارک کا روٹ برک ہے، بے رے کاف، برکت والا، سفائسنگ، کیونکہ برکت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کسی ایک انوائرمنٹ میں پوری ہو جائے۔ لیبلوکم، اس کا روٹ ہے بلو، بے لام فاؤ، تاکہ وہ تمہیں پرکھے، تمہارا ٹیسٹ لے، سو دیٹ ہی ٹیسٹس یو۔ اس آیت نمبر جو 2 ہے، اس کی ایک بڑی خوبصورت تشریح جو ہے وہ ہمیں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 اور سورہ الکہف کی آیت نمبر 7 میں ملتی ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے، اور وہ جس نے خلق فرمایا آسمان و زمین کو 6 ایام میں، اور رہا اس کا فرش، اس کا عرش پانی پر، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے عملاً احسن ہے۔ اسی طرح سورہ الکہف کی آیت نمبر 7، بے شک ہم نے بنا رکھا ہے جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کی زینت، تاکہ ہم جانچیں انہیں کون ان میں سے عملاً احسن ہے، یعنی عملی طور پہ احسن انداز سے کام کرتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے خلق فرمائے 7 آسمان طبق در طبق، آپ کہہ سکتے ہیں اوپر تلے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تم دیکھتے الرحمن کی تخلیق میں کوئی بھی تفاوت۔ فرج البصر، سو لوٹاؤ نگاہ کو۔ حل تری من فطور، کیا دیکھا تم نے کوئی رخنا؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پلٹ آتی ہے تمہاری نگاہ تھکی ہوئی اور حسرت زدہ۔ طباقاً، طبق سے بنا، توئے بے کاف، ایک دوسرے کے اوپر، طبق در طبق، ون اوور ادر۔
تفاوت، اس کا روٹ ہے فوت، فے واو تے، بے ضابطگی، عدم تناسب، غیر مطابقت، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی فالٹ۔ فطور، فطر سے بنا، کوئی شکستگی یعنی فلا۔ کراتین، کرر سے بنا، کاف رے رے، تکرارن، پھیر پھیر کے، بار بار، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اگین اینڈ اگین۔ خاسیان، خسا سے بنا، خے سین الف، تھکی ہاری، ہمبلڈ۔ اب ذرا غور کیجئے ان دونوں آیات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور 7 آسمان ہی کیا، یہ پوری کی پوری کائنات اپنے علم سے بنائی، اور ہر چیز میں اتنی خوبصورت مطابقت ہے کہ کہیں بھی کوئی چیز آپ کو دوسری کے ساتھ ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور جس کسی کو بھی یہ شک ہو تو وہ تھوڑا سا غور و فکر کرے۔ اب ذرا اسی آیت نمبر 3 پہ غور کیجئے، ایک لفظ ترا کا استعمال کیا گیا اور پھر ایک لفظ بصر کا استعمال کیا گیا۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تمہاری آنکھیں یا کیا تمہاری نظریں الرحمن کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی، کوئی ٹکراؤ دیکھتی ہیں؟ فرج البصرہ، تو بصر عام طور پہ استعمال ہوتا ہے اندرونی نگاہ کے لیے، یہ استعمال ہوتا ہے بصارت کے لیے بھی، یہ استعمال ہوتا ہے غور و فکر کے لیے بھی۔ سو باہر ذرا نظر مارو اور پھر ذرا اپنے باطن میں جھانک کے دیکھو، غور و فکر کرو، کیا تم نے جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے تم میں کوئی بھی چیز دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور تحقیق ہم نے زینت دی ہے آسمان دنیا کو چراغوں سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے کر رکھا ہے اسے رجم کا ذریعہ شیاطین کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب بھڑکتی آگ کا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان کے لیے جو کفر کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ، عذاب و جہنم، ایک عذاب ہے جہنم کا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ سنگین جگہ ہے پہنچنے کی۔ بے مصابیحا، اس کا روٹ ہے صبا، سواد بے ہے، فانوس کوئی چراغ، لیمپ۔ السعیر، سار سے بنا، سین این رے، شعلہ زن، دہکتی ہوئی آگ، بلیزنگ۔ اب یہ جو دونوں آیات ہیں 5 نمبر اور 6 نمبر، ان کی بڑی خوبصورت تشریح جو ہے ہمیں سورہ الصافات کی آیت نمبر 6 سے 9 کے درمیان جو ہے 6، 7، 8 اور 9 ان میں ملتی ہے۔ اس کا مفہوم ہے بے شک ہم نے مزین کر رکھا ہے آسمان دنیا کو کواکب کی زینت سے، اور محفوظ فرما دیا ہے ہر شیطان اڑیل سے۔ نہیں سن سکتے یہ ملائے اعلیٰ کو، اور مارے ہانکے جاتے ہیں ہر جانب سے، بگھائے جانے کو، اور ان کے لیے ایک عذاب ہے مسلسل نافذ رہنے والا۔ اذا القوا فیہا، اور جب یہ ڈالے جاتے ہیں اس میں، سامعوا لہا شہیقا وہی تفور، یہ سن لیتے ہیں اس کی پھنکار اور وہ جوش مارتی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگتا ہے کہ پھٹی پڑ رہی ہے غیظ سے۔ کلما القی فیہا فوجا، جب بھی ڈالی جاتی ہے اس میں ایک فوج۔ سالم خزانتہا الم یاتکم نذیر، تو پوچھتے ہیں اس سے نگران اس کے، کیا نہ آیا تمہارے پاس کوئی متنبع کرنے والا؟ شہیقن، شہق سے بنا۔ شہق بیسیکلی زور زور سے سانس لینے کی، جو زور سے سانس لینے کی آواز ہے، کتنے زور سے آپ سانس لے رہے ہو، جیسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز پھنکار رہی ہو، تو انہیلنگ اور ایکسیلنگ زور کے ساتھ جو ہے اسے شہیق کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تفورو، فور سے بنا، فے واو رے، ابلتی، جوش کھاتی ہوئی، بوائلنگ۔ تمیازو،
محض سے بنا، میم یہ زے پارا پارا ہو جائے گی، بسٹ اوے اور بسٹ، خزاناتوہا خزان سے بنا، جسے ہم کہتے ہوتے ہیں خزانچی، اس کے دروگے جو کہ اس کی حفاظت کے لیے معمور کیے گئے وہ لوگ، اٹس کیپرز۔ اب آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتیں بیان کی، اب جو لوگ بھی ان حکمتوں کا انکار کرتے ہیں تو جب ان کو متنبع بھی کیا گیا کہ تمہارے ان اعمال کا کیا ایک نتیجہ نکل سکتا ہے، اور نتیجتاً جب وہ کفر پہ قائم رہے تو عذاب جہنم کا شکار ہو گئے۔ اب یہ آیت اسی بات سے شروع ہو رہی ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا واہجا تفورا، تو جب یہ ڈالے جاتے ہیں اس میں تو اس کی پھنکاریں، اس کا جوش وہ سنتے ہیں پھر اپنے کانوں سے، تو ایک دہشت طاری ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسی شکل میں ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ اب جب بھی اس میں کوئی جماعت داخل کی جاتی ہے کہ فوج سے مراد ایک بڑا گروہ ہوتا ہے جس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو جب بھی اس میں یہ ڈالے جاتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ انچارج ہیں، جو ہستیاں اس پہ مامور ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی، تم کس وجہ سے جہنم کا شکار ہو گئے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں تمہارے اعمال کے نتائج سے آگاہ کیا ہوتا اور تم نے کوئی سبق لیا ہوتا تو آج یہ مصیبت تمہارے اوپر نہ پڑتی؟ اب اگلی آیت میں دیکھیے گا کیا جواب دیتے ہیں۔ قالو، وہ کہتے ہیں، بلا، کیوں نہیں، کہ جاءنا نذیر، تحقیق ہمارے پاس آیا تھا ایک متنبع کرنے والا، فکذبنا، سو ہم نے تکذیب کی، وقلنا، اور ہم نے یہ کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کوئی شے نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر ایک بڑی چوک میں۔ تو جو پیغامبر تھا، جو رسول تھا، جو اللہ کا نیک بندہ جس نے پیغام پہنچایا، اس کی تکذیب بھی کی اور اسے یہ بھی کہا کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لو کننا نسمع، اور ناقلو، اگر ہم سن لیتے یا ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے ہم بھڑکتی آگ کے سائبان میں۔ فاعترفوا بذنبہم، بس وہ اعتراف کر لیتے ہیں اپنی تقصیروں کا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، سو دوری ہے بھڑکتی آگ کے صاحبان کے لیے۔ ناقلو، عقل، عین کاف لام سے بنا، ہم عقل سے کام لیتے، ہم سوچتے سمجھتے۔ فاعترفوا، عرف سے بنا، اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیں گے، سو ول کنفیس۔ اب ان آیات کی ایک بڑی خوبصورت جو ہم تفسیر ملتی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 179 میں ملتی ہے، اور ہم نے پھیلا رکھی ہے جہنم کے لیے ایک اکثریت جن و انس کی، ان کے دل ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے ان سے، ان کی آنکھیں ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے ان سے، ان کے کان ہیں کہ وہ نہیں سنتے ان سے، یہ ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی ہیں جو غفلت میں ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو محسوس کرتے ہیں اپنے رب کو بن دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے تو مغفرت ہے اور ایک اجر کبیر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، تم سری طور پہ اپنی بات کہو یا جہری طور پہ اسے کہو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ علیم ہے سینوں کی ذات سے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے خلق کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو لطیف و خبیر ہے۔ یخشونا، خشی سے بنا، وہ خشیت رکھتے ہیں، انہیں یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے، دے پرسیو۔ اب ان آیتوں پہ
جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو ہماری توجہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 کی طرف جاتی ہے، جس کا مفہوم ہے آپ صرف انتباہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو محسوس کرتے ہیں اپنے رب کو بن دیکھے، قائم رکھتے ہیں صلاۃ، اور جو کوئی بھی تزکیہ کر لیتا ہے تو وہ تزکیہ کرتا ہے اپنے ہی لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر پہنچنا۔ اور اسی طرح تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 کی طرف، جس کا مفہوم ہے آپ صرف انتباہ کر سکتے ہیں جو کوئی تباہ کرتا ہے ذکر کی اور محسوس کرتا ہے رحمان کو بن دیکھے، پس بشارت دیں اسے بخشش اور اجر کریم کے ساتھ۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنے اعمال کے نتائج کو پیش نظر رکھتے ہیں تو وہ ان کے برے اثرات سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی محنتوں کا شاندار نتیجہ سامنے آئے۔ لیکن آیت نمبر 13 اور 14 ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ یہ سارے زبانی کلامی کرنے کے نہیں، بلکہ یہ عملی طور پہ خلوص نیت کے ساتھ کرنے کے کام ہیں، کیونکہ خالق سے زیادہ اپنی تخلیق کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی جس نے کر دیا تمہارے لیے زمین کو پست۔ اب یہ الرحمن کی ڈیفینیشن، یہ الرحمن کی شان ہے جو چل رہی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی جس نے کر دیا تمہارے لیے زمین کو پست۔ فمشوا فی مناکبہا، سو چلو تم اس کی چھاتی میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وَإِلَیہِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف نشر ہونا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم امان میں ہو اس سے جو آسمان میں ہے، یا کیا تم بے فکر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے؟ اَن یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ دنسا دے تمہیں زمین میں تو جب بھی وہ کپ پانے لگ جائے۔ ذلولاً، زلال سے بنا، زال لام لام، نیچا، منکسر، سب سروینٹ، منا کے بہا، نقب سے بنا، نون کاف بے، اکثر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کندھے، لیکن زمین کے لحاظ سے دیکھیں گا یہ بنے گا کوئی خطہ، اے پیس آف لینڈ، اے ٹریکٹ آف کنٹری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور اس کے تمام وسائل ہمارے لیے مسخر فرما دیے ہیں، اور ہم اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان وسائل کا اصلی مالک وہی خالق حقیقی ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ یہ سب وسائل اسی کی طرف سے ایک امانت ہیں، اور اگر ہم ان کا استعمال اس کی منشا کے مطابق کریں گے تو ہماری ہی بھلائی ہے، لیکن اگر ان کے استعمال میں ہم اپنی من مرضیاں کریں گے تو پھر قانون مکافات سے نہیں بچ پائیں گے۔ جس طرح اسی صورت کی آیت نمبر 21 میں ذکر ہے، بھلا کون ہے ایسا جو رزق دے تمہیں اگر وہ تھام لے اپنے رزق کو۔ اور پھر سورہ ملک کی آیت نمبر 30 جو ہے اس پہ بھی غور کیجیے، کہہ دیں بھلا تم دیکھو تو اگر جو تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لے آئے تمہارے لیے پانی کے سوتے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم امان میں اس سے جو آسمانوں میں ہے، اَن یرسل علیکم حاصبا، کہ بھیج دے تم پہ ایک پتھراؤ، فَسَتَعْلَمُونَ، تو پھر تمہیں علم ہو جائے، کیف نذیر، کیسا ہے میرا متنبع کرنا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جٹلایا جو تم سے پہلے ہوئے یا جو ان سے پہلے ہوئے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، سو کیسا ہوا پھر میرا انکار کرنا۔ حاسباً، حسب سے بنا، ہے سواد بھی، سخت آندھی، شدت امیز طوفان، ایک ایسی سخت آندھی جس کے چلنے کے ساتھ مٹی، ریت اور چھوٹے چھوٹے کنکر بھی اڑنے لگ جائیں، اس کے لفظ حاسب استعمال ہوتا ہے۔ A violent wind، یا آپ کہہ سکتے ہیں A violent storm۔ اب ان دو آیتوں پہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو ہماری توجہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 40 کی طرف جاتی ہے،
جس کا مفہوم ہے سو ہر ایک کو پکڑا ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے، سو ان میں سے کسی پہ تو ہم نے بھیجی تند و تیز آندھی، ان میں سے کسی کو آ لیا دھماکے نے اور کسی کو ہم نے دنسا دیا زمین میں، ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نہ تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پہ، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ظلم کرتے۔ اولم یروا الی الطیر، کیا یہ نہیں دیکھتے پرندوں کو، فوقہم صافات و یکبضن، پر کھولتے اور سمیٹتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں ہے انہیں کوئی تھامے ہوئے سوائے رحمان کے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ہر شے اس کی نگاہ میں ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا کون ہے ایسا جو تمہاری سپاہ بنے، ینصرکم من دون الرحمن، تمہاری نصرت کرنے کے لیے رحمان کے سوا، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر ایک دھوکے میں پڑے ہوئے۔ یکبضن، قبض کرنا، اپنے قبضے میں لے لینا، قبض کرتے، سمیٹتے، فولڈنگ، وڈرائنگ۔ غرور، غرر سے بنا، غین رے، فریب، مغالطہ، ڈیلیون، گائل۔ اب اپنے خالق اور مالک کی قدرت اور اس کے اختیارات کا اندازہ اس کی تخلیقات اور اس کے نظام کار کے مشاہدے کو دیکھ کے کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور جو کو بھی ایسا خیال رکھتا ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی صلاحیت موجود ہے، میرے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے، میرے پاس کوئی ایسی سپورٹ موجود ہے کہ میں بچ جاؤں گا، وہ بیسیکلی خود فریبی کا شکار ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا کون ہے ایسا جو رزق دے تمہیں اگر وہ تھام رکھے اپنے رزق کو، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرتابی اور گریز میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو کیا جو چل رہا ہے اوندا اپنے منہ کے بل، اہدی، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا جو چل رہا ہے ہموار صراط مستقیم پہ۔ لجو، لجج سے بنا، لام جیم، اڑے ہوئے ہیں، دے پرسسٹ۔ اتوون، اتو سے بنا، این تے واو، سرکشی، پرائڈ، انسولینس، تو پرائڈ کی آپ کہہ سکتے ہیں فالس پرائڈ۔ نفور، نفر سے بنا، نون فے رے، نفرت، اورژن، کسی چیز سے پرے ہٹے رہنا۔ مکبن، کباب سے بنا، ٹٹولتے ہوئے، اندھوں کی طرح یا اوندے منہ، ون گروپنگ۔ اب جب کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں سرکشی اور نفرت پہ جمع رہتا ہے، یعنی منفی جو جذبات ہیں ان کا شکار رہتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھنے کے لیے بنیادی شرط ہی جذبات سے الگ رہ کے، یعنی قلندر شعور سے کسی معاملے کا جائزہ لینا ہے۔ اور جب آپ بالکل نیوٹرل ہو کے کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو حق اور باطل ان کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ قل ھو الذی انشأکم، کہہ دیں وہی جس نے نشو و نما کی تمہاری، جس نے اٹھا کھڑا کیا تمہیں، وجعل لکم السمع، اور بنا دی تمہارے لیے سماعت، والابصار، اور بصارت، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، قلیل ہے جو شکر تم کرتے ہو۔ قل ھو الذی ذراکم فی الارض، کہہ دیں وہی ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں، وَإِلَیہ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاتے ہو۔ وَیَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، یعنی جو کفر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں، اگر آپ سچی بات کہہ رہے ہیں۔
انشاکم نشا سے بنا، نون شین الف، اٹھا کھڑا کیا، پروان چڑھایا، نشو و نما کی، ریزڈ یو، ذراکم ذرا سے بنا، زال رے الف، تمہیں پھیلاؤ دیا، ملٹی پلائڈ یو، وہ جو ایک نسل کا سسٹم ہے اس کے ذریعے تمہاری بڑھوتری کی۔ سورہ نحل آیت نمبر 78 بڑے خوبصورت طریقے سے اس آیت نمبر 23 کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے، اس کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا تمہارے ماؤں کے بطون سے، نہیں تھا تمہیں علم کسی شے کا، پھر بنا دیے تمہارے لیے سمع، بصر اور دل تاکہ تم شکر کرو۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اور اسی طریقے سورہ المومنون آیت نمبر 78، 79 اور 80، 78، 79 اور 80، کیا ایک خوبصورت ایک ایکسپلینیشن ہے ان دونوں آیات کی۔ اور وہی ہے جس نے پروان چڑھائی تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہارے دل، بہت ہی تھوڑا تم شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے پھیلاؤ دیا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں موت دی، اسی کا ہے اختلاف لیل و نہار، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ جس اللہ نے یہ ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، یہ موت دیا، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ یہ جو وسائل زندگی ہمیں دیے ہوئے ہیں، یہ جو ہمیں سمع، بصر اور دل سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے سب کچھ دے رکھا ہے، یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں ہے۔ یہ زندگی اور موت کا یہ کھیل جیسے سورت کے شروع میں ہی بتا دیا گیا، یہ اس لیے ہے کہ دیکھا جائے کہ تمہارے میں سے کون عملی طور پہ بہترین اقدام کرتا ہے، کون اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے اور کون اپنا بندہ بن کے رہتا ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیں اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ جناب جن نتائج کا، جس قیامت کا حوالہ آپ ہمیں دے رہے ہیں، جس موت کا ہمیں بتا رہے ہیں، وہ واقعہ کب ہوگا؟ کل کہہ دیں انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں صرف ایک صاف طور پہ متنبع کرنے والا ہوں۔ میرا کام صرف نتائج جو ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں، ان کے نتائج کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دینا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پس جب وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو اپنے پاس آتے ہوئے، سِیَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو بگڑ جاتے ہیں چہرے ان کے جو کفر کر رہے ہیں۔ وکیلا، اور کہا جاتا ہے ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جس کی تم دعائیں کرتے تھے، جس کے تم تقاضے کرتے تھے، جو تم مانگا کرتے تھے۔ زلفتاً، زلف سے بنا، زے لام فے، قریب آتے، اپنی طرف آتے ہوئے، اپروچنگ۔ یہ غور کریں تو اس سے موت کا سامان لگ رہا ہے کہ جب موت آ پہنچتی ہے، اب چونکہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی کوئی ڈھنگ کا کام کیا نہیں ہے، تو پھر شکل تو بننی ہے۔ سیات، سوا، برے بن جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دے آر ڈسٹریسڈ۔ اب جب انجام سامنے آتا ہے، جب آپ موت کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب توبہ کا ٹائم بھی نہیں رہ جاتا۔ قل ارائیتم، کہہ دیں ارائیتم، بھلا دیکھو تم، ان اہلکنی اللہ، اگر مجھے ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں انہیں بھی، اور رحمانہ، یا پھر ہمارے اوپر رحم فرمائے، فَمَن یُجِرُ الْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ، تو کون ہے جو بچائے گا کافروں کو ایک عذاب المناک سے۔ بھئی بات بڑی سیدھی سی ہے کہ بھائی میاں ہماری فکر نہیں، اپنی فکر کرو۔ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تم یہ دیکھ لو جو کام تم کر رہے ہو
ان کا انجام کیا ہوگا، اور جب پکڑے جاؤ گے تو پھر کون ہے جو تمہیں بچائے گا؟ قولوا والرحمن، کہہ دیں وہی الرحمن ہے، آمنا بہی، ہم ایمان لائے ہیں اس پہ، وعلیہ توکلنا، اور اسی پہ ہمارا توکل ہے، فستعلمون، سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین، کون ہے سری گمراہی میں پڑا ہوا۔ کل، کہہ دیں، اور آئے تم، بھلا تم دیکھو تو، ان اصبح ماؤکم، اور اگر تمہارا جو پانی ہے غوراً، گہرائی میں اتر جائے، فَمَن یَأْتِکُم بِمَاءٍ مَّعِین، تو کون ہے جو لا دے گا تمہارے لیے پانی کے سوتے؟ غوراً، یہ ذرا غور سے سنیے گا، ہمیں اس آیت سے غور کا صحیح مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ اندر اتر جائے، نیچے اتر جائے، سنکن، اس لیے کہ جب آپ کسی چیز پہ غور کرتے ہیں تو آپ سلولی گریجولی اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، اور جو آپ گہرائی میں اترتے جاتے ہیں اس کی پرتیں کھلتی جاتی ہیں، اس کی ڈیٹیلز اور واضح ہوتی جاتی ہیں۔ معین، این سے بنا، این یہ نون، بہتا ہوا یا فلوئنگ واٹر، بہتا ہوا پانی، یہاں پہ کہہ سکتے ہیں فلوئنگ واٹر۔ اب انہی آیات پہ جب آپ پچھلی 4-5 آیات پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو الرحمن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی واضح ہو جاتی ہے۔ صفت الرحمن کا تعلق تخلیق کے ساتھ ہے، اور صرف محض تخلیق ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ نشو و نما، سماعت، بصارت، افیدہ، یہ ساری چیزیں، رزق، جتنے وسائل زندگی بھی آپ کو چاہیے وہ سارے مہیا کر، تخلیق کے سارے تقاضے۔ دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رکوع کی، یہ جو دوسرا رکوع تھا، اس کی ابتدائی آیات میں یہ بات ہوئی تھی کہ رزق کے سرچشموں کو کہیں تم اپنی ملکیت قرار نہ دے لینا، یاد رکھنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک کہہ لو مستعارن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنے میں تمہاری بھلائی ہے۔ ایک پانی کی مثال لے لیں، پانی کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، اور یہ زیر زمین جو سرچشمے ہیں، جو زیر زمین سوتے ہیں، ان سے اگینسٹ دی گریوٹی یہ نکل کے باہر آ جاتا ہے، جو کہ بالکل گریوٹی کے اصول کے خلاف ہے۔ اب اگر اوپر آنے کی بجائے صرف یہی پانی ہی نیچے جانا شروع ہو جائے وتھ گریوٹی، تو کیا کوئی ایسی قوت ہے جیسے نیچے جاتے ہوئے پانی کو واپس اوپر لے؟ اسی طرح کی جو وضاحت ہے، یہ آخری جو 2 آیتیں ہیں وہ ہم سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 63 سے 74، بہت خوبصورت تشریح جو ہے ان آیتوں کی ملتی ہے۔ بھلا دیکھو تم، جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو کر دیں اسے چورا چورا، اور تم رہ جو باتیں بناتے ہوئے۔ اور کیا باتیں؟ بے شک ہم تاوان میں پڑ گئے، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ بھلا دیکھو تم، یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم اسے اتارتے ہو بادلوں سے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو کر دیں اسے کڑوا، تو کیوں شکر گزار نہیں ہوتے ہو؟ بھلا دیکھو، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے پرورش کی اس کے شجر کی یا ہمیں اس کی پرورش کرنے والے؟ ہم نے کر دیا اسے ایک تذکرہ اور ایک متاع
بادیہ نشینوں کے لیے، بس تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے اسم کی۔ ایک مختصر سا خلاصہ پوری سورہ کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے اور وہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ بحیثیت خالق اور بحیثیت مالک اس کے پاس مکمل اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا اور زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے وسائل اور ایک محدود اختیارات بھی دیے۔ یہ اختیارات دینے کا مقصد یہ ہے کہ کون ان اختیارات اور ان وسائل کو احسن انداز سے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ہماری رہنمائی کا بندوبست بھی فرما رکھا ہے۔ اب راہ آزاد سے منہ موڑنے والوں کے لیے عذاب، جبکہ اس راہ پہ چلنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وسائل کا صحیح استعمال انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق خرچ کرنا ہے، جبکہ ان وسائل کو اپنی من مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے نتائج بھیانک ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس کائنات میں موجود تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اسی نے ہمیں بھی تخلیق کیا ہے، اور ہمارے پاس موجود تمام صلاحیتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں۔ ان وسائل اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم سب کے لیے احسن عمل اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق ڈھالنے میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔